ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہو جانا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا؟ وہ تم سے بے خبر ہے؟ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیری کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا خدا ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ تم شکایت کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری پسند نہیں دی گئی، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کی پسند کو قبول کرو، تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری پسند سے بھی زیادہ مہربانیاں دکھائے۔ کبھی اپنی دعا کی قدر کم نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے یقینی بنیں اور اللہ سے وہ چیز مانگیں جو آپ کو ضرورت ہے۔ وہ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے، اور جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ اللہ سے رجوع کرتے ہوئے اور یقین سے دعا کرتے ہوئے بے بسی کے مقام سے نکل جائیں گے۔ جب آپ دعاؤں پر یقین حاصل کر لیں گے تو ایسی ہر چیز جو ابھی آپ کے لیے ناممکن نظر آتی ہے واقعی میں ممکن ہو جائے گی، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ بھی آپ کو بہتر بنا کر مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کی جائیں، کیونکہ وہ دل کے خفیہ خواہشات بھی جانتا ہے جنہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں سے بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ نے سوچا ہو تو یقین کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں سے وسیلے بن جائیں گے جہاں سے آپ کو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ یقین کرو اللہ کی محبت پار لگا دیتی ہے۔ حالات چاہے اندھے کنویں میں لے جائیں یا تمام دروازے بند نظر آئیں، اللہ کی محبت سے ایسے وسیلے بنتے ہیں کہ نصیب سنور جاتے ہیں اور حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھنے والے اور اس پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے سفر کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دینا ہے
وہ کائنات کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔ دنیا کی تلخیوں میں جینا مشکل ضرور ہے، مگر ہمارے پاس تو بڑا مضبوط سہارا ہے جو ہمیں ہر بار تھام لیتا ہے، پھر چاہے سارا جہاں منہ پھیر لے۔ میرا اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ مایوس تو دنیا کرتی ہے، اللہ تو محبت کرتا ہے۔ اس سے کہہ دینے کے بعد ہاتھ خالی نہیں رہتے، بلکہ گمان سے زیادہ نواز دیا جاتا ہے۔ وہ واحد در ہے جہاں آنسوؤں کی لاج رکھی جاتی ہے اور تمہارے دعاؤں کا مان رکھا جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب لکھتے ہیں۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کرنے کی ٹھان لے، اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ وہ اللہ روح کی تہوں سے بھی واقف ہے، وہ تمہارے صبر کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارا جبر کتنا ہے، اس سے لا علم تو نہیں۔ اس نے کن کہنے کے لیے کسی سے مشورہ لینا ہے، اس لیے صبر کرو اور شکر کرو، کیونکہ وہ یہی دو چیزیں تجھ میں پرکھ رہا ہے۔ سچی عبادت اور دلی دعا اصل میں زندگی کا چلنا ہے۔ مسلسل دعا کے بعد بدن کو ایک عجیب سا سکون میسر ہوتا ہے، جیسے سارا بوجھ سجدے میں ہی چھوڑ دیا، جیسے ایک آنسو سے اس نے ہمیں سمیٹ لیا ہو۔ سچ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ دیر تک پریشان نہیں رکھتا، وہ آسانیاں بھی جلد بھیجتا ہے۔ ہمارا کام تو یقین کا ہے، اس کے کرم پہ یقین، اس کے رحم پہ یقین، اس کا دیا گیا صبر پہ یقین، اس سے مانگی جانے والی دعا پہ یقین۔ یاد رکھنا کہ اس کے یہاں مایوسی کا کوئی الفاظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری ساری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کسی سے کیا کام لینا ہے اور کب لینا ہے، کام سب کے لیے بنٹے ہوئے ہیں اور وقت بھی مقرر ہے۔ تخت بلقیس کون لائے گا اور کب لائے گا؟ موسیٰ کے لیے پانی سے راہیں کب کھلیں گی؟ نوح کشتی کب بنائیں گے؟ ابراہیم نے خانہ خدا کب بنانا ہے؟
اللہ نے کام اور وقت مقرر کر دیے ہیں، بس جب حکم ہو کہ کشتی بناؤ تو بناؤ۔ یہ نہ سوچو کہ طوفان کب آئے گا، کہ تمہارا کام کشتی بنانا ہے، طوفان لانا اس کا کام ہے۔ موسیٰ سے کشتی نہیں بنوائی اور نہ ہی ابراہیم کے لیے پانی سے راہیں نکلی۔ ہر نفس کا کام مقرر ہے۔ آپ کی صلاحیت اور آپ کا مقام خدا جانتا ہے۔ نتائج سے بے خبر ہو کر اپنی محنت کرنا ہی ابدیت ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چوٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دل پھیرنے کی یا آسان لفظوں میں ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسلسل پکار کو سنتا ہے۔ بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ مانگا کیجئے، ضرور مانگیں، چاہے دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، بس مانگیں۔ وہ واحد لا شریک ذات اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیں۔ وہ ضرور سنتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرتا ہے۔ اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تو وہ کیوں تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے۔ پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اللہ کا نام ذرا دل میں لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ تو دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ جب دنیا سے تھک جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کریں، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں
اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوفزدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، وہ رب آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ اللہ کو آپ کا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ جب آپ اللہ کی چاہت پر سر جھکا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی چاہت کے لیے بھی کن کہہ دیتا ہے۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک راتوں کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص، اگر من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ آج وقت ہے اپنے لیے خود ہی استغفار کر لیں۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ جس نے آپ کی ایک بھی بات سنے بغیر آپ کو غلط مان لیا ہے وہ آپ کی لاکھ دلائل پر بھی آپ کو صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کر کے کیا کریں گے؟ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔
یقین رکھیں اپنے رب پر، وہ آپ کو ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اسے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اسے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دیں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے فیصلے کا اختیار دیں۔ آج کہہ دیں کہ اللہ ہی میرے سب کام بنانے والا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ آج ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں اپنی نافرمانی نہیں کرنے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا۔ وہ رب نہیں دیکھتا کہ کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو، جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے، دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے
وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا، اور دیکھنا ان سب کے بعد اللہ بہت جلد آپ کی ان ساری دعاؤں پر اپنا کون فرما دے گا جس کی شدت سے آپ انتظار میں ہیں، انشاءاللہ۔